علم کے بعد جو اگلی بات ہے نا عمل کی، بس دل مطمئن ہے، ایک آدھی نماز پڑھ لی، رمضان آیا ایک آدھا روزہ رکھ لیا، بس ٹھیک ہے، کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ بول دیا، کبھی کبھار سالوں میں کسی غریب کو 500 ہزار دے دیے، حج اور عمرہ کبھی کبھار کر لیا، کسی غریب کی مدد، ٹھیک ہے، سالوں کے بعد اسے کھانا کھلا دیا۔ یقین جانو جب عمل کی دنیا میں آتے ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، کسی کو یہاں مستقل رہنا ہے؟ نہیں رہنا۔ اس دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ کسی سے بھی پوچھو، بھائی صاحب آپ 10 سال رہو گے، ٹھیک ہے، آپ کی ہم مانتے ہیں، آپ 20 سال رہو گے، چلو آپ کہتے ہیں کہ میری مرنے کی عمر نہیں ہے، 30 سال رہو گے، بلا 50 سال 100 سال، ٹھیک ہے، اس دنیا میں آپ کو 100 سال رہنا ہے۔ اس دنیا کے لیے کتنی محنت ہے، اس دنیا کے گھر کے لیے کتنی محنت ہے، اس دنیا کی سہولتوں کے لیے کتنی محنت ہے، جہاں پہ آپ کا خاندان بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، سارا کچھ ہے، ان چیزوں کے بیچ میں اتنی محنت ہے۔ حاج صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ ان 100 سالوں کے بعد اگلی دنیا شروع ہونی ہے، اور اس طرح شروع ہونی ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہونی۔ 100 سال 1000 سال لاکھ کے لیں کروڑ کے لیں سارے کم ہیں، اتنی لمبی دنیا کے خاتمہ ہے ہی نہیں۔ انصاف سے بتا، ایمان سے بتا، اللہ سے ڈر کر بتا، منصف ہو کر بتا، ان مختصر ایام کے لیے اتنی محنت ہے، اور نہ ختم ہونے والے طویل سفر کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کرنی چاہیے۔ یقین جانے عمل کی دنیا میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے جس میں نبیوں کے واقعے ہیں، نبیوں کے اصحاب کے واقعے ہیں، کتب حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے واقعے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ یہ کیوں ذکر کیے گئے؟ قرآن میں نبیوں کے صالحین کے اصحاب کے واقعے کیوں ذکر کیے گئے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ سیانے بندے یہ ہیں، صحیح نمونے سے محنت کرنے والے بندے یہ ہیں، اس ہمیشہ کے گھر کے لیے کوششیں کاوشیں کرنے والے یہ لوگ ہیں، وہ بصیرت والے لوگ، علم والے لوگ جب دنیا کا موازنہ کرتے تھے نا آخرت کے ساتھ، یہ تو وہ تھوڑی سی ہے، اور تھوڑی سی ہونے کے ساتھ ساتھ پتہ ہی نہیں کس وقت یہ دھوکہ دے دے گی، پل بھر میں جدا ہو جائے گی۔ انبیاء کو دیکھیں، ان کے ساری محنتیں تھیں آخرت کے لیے۔ کئی ایسے سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات بطور تنقید کے کہہ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ مولوی تو یہ جب آیتیں سناتے ہو، یہ حدیثیں سناتے ہو، آپ کی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم آخرت کے لیے کریں۔ بھائی یہ مولوی نہیں کہتے، یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جتنا کرنا ہے آخرت کے لیے کرو۔ یہ محمد کریم علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ امام ابن ابی عاصم کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس کے مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا مسلمانوں سنو، دنیا کو ترجیح دو گے تو آخرت کا نقصان کر بیٹھو گے۔ آپ نے فرمایا آخرت کو ترجیح دو گے تو دنیا کا نقصان کر بیٹھو گے۔ آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں سیانب والی بات یہ ہے دنیا کا نقصان کر لو، آخرت کا نقصان نہ کرو۔ یہاں جتنے بھی دکھ سکھ ہیں ایک دن ختم ہو جانے ہیں، لیکن یہاں کے جتنے دکھ سکھ ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ کے قرآن نے بھی ہمیں یہی درس دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والے آنے والے کل کی فکر کر، آنے والے موت والے دن کی فکر کر، آنے والے قبر والے دن کی فکر کر، آنے والے قیامت کے دن کی فکر کر، اس طویل زندگی کی فکر کر۔ جو وہاں ذلیل ہو گیا وہ ذلیل ہی رہا، جو وہاں عزتیں پا گیا عزتیں پا گیا۔ اللہ کے قرآن نے تو بڑا طویل نقشہ کھینچا، پھر اس پر نیک لوگوں کی سوچیں بتائی۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو شیطان کہے کہ نہیں وہ ایسے ہی تھے، آپ بڑے سیانے، قرآن کہتا ہے نبیوں کے واقعے ہیں، ان سے تو سیکھو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سارے جہانوں میں سب سے اعلیٰ انبیاء ہیں، نبیوں کی جماعت۔ یقین جانے زندگیوں پہ نظر پڑتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
لَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ سے کیسے نبھایا جاتا ہے، اس عارضی دنیا کے بعد ہمیشہ والی دنیا کیسے سنواری جاتی ہے، حکمت والے فیصلے کیے کیسے جاتے ہیں، سوچ سمجھ سے کیسے معاملہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نوح نبی تھے، رب العالمین فرماتے ہیں 950 سال ہم نے ان کو زندگی دی، بلکہ 950 سالوں تک ہمارا نبی تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ کیسے کرتا رہا؟ اللہ کا قرآن فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن کو بھی تبلیغ کرتے، رات کو بھی تبلیغ کرتے۔ آگے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ کا قرآن 29واں پارہ ہے سورہ نوح۔ رب العالمین فرماتے قوم والے کیا کرتے ہیں، نوح نبی جیسے بات کرنے لگتے ہیں، قوم والے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں، اے نوح ہم تیری بات نہیں سنیں گے۔ یہاں تک بھی اللہ کا قرآن فرماتے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اللہ کے نوح نبی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، قوم والے اپنے چہرے چھپا دیتے ہیں، ہمارے چہرے پر نوح نبی کی نظر نہ پڑے، نوح نبی پر ہماری نظر نہ پڑے۔ اتنا نفرتوں کا عالم، اتنا عداوتوں کا عالم، اتنا دشمنیوں کا عالم، اتنا تکلیفوں کا عالم، لیکن اللہ کا قرآن قیامت تک آنے والے وفاداروں کو کہہ رہا ہے، کامیابی کامرانی کے طلبگاروں کو کہہ رہا ہے، کون کے زندگی کا مقصد صحیح سمجھنے والے۔ فرمایا اتنی ساری مصیبتوں کے باوجود اللہ کے نبی نے 950 سال کسی چیز کی پرواہ نہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں لگے رہے۔ کیا سیکھیں اس قرآن سے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا اور کہا بھی صحیح، فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ ہمارے محمد کریم علیہ السلام آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، اور پوری امت کو بھی کہا اے مسلمانوں تم سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے دنیا والو آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑا بہترین نمونہ ہے۔ وہ کیا نمونہ ہے، ذرا زندگی پڑھ کے دیکھیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے جب سے اللہ نے اپنی پہچان دی، اپنی معرفت دی، کھڑے ہو کر گھر کی چوتیواری میں کیا کہتا ہے، اپنے والد سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ابا یا ابت لا تعبد الشیطان، اللہ ابا ان باقیوں کی عبادت چھوڑ دے، اکیلے رب کی عبادت کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو والد نے کیا کہا، کہنے لگے یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم یہاں تو اپنے معاملات سے باز آ جا، دوسری صورت یہ ہے مار دوں گا، قتل کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم کو کوئی دیوانہ کہے گا؟ وہ ان عظمتوں کا مالک ہے کہ آج ہی نہیں قیامت کی صبح تک پیغمبر بھی پڑھے، صحابی بھی پڑھے، تابعی بھی پڑھے، امام بھی پڑھے، سب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ وہ شخصیت ہے رب نے جسے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خبردار ابراہیم کے علم و عقل پہ کبھی شک مت کرنا، یہ تو اللہ کا خلیل ہے، یہ تو اللہ کا دوست ہے۔ اتنی بڑی ذاتیں، اتنی بڑی شخصیات، ان میں سے عظیم فرد اللہ کا قرآن کہتا ہے والد نے جتنی دھمکیاں دی، لیکن جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو سانب والے فیصلے کرتے ہیں، جو درست فیصلے کرتے ہیں، علم کی دنیا کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد حقیقت کو جان کر اتنی محنت کرتے ہیں، آگے سے بات اپنے والد قال السلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ، ابا آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آگے قرآن نے اگلا معاملہ ان کا بیان کیا سورہ انبیاء میں، ساری قوم کٹھے ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو جلاتے ہیں، یہ دوستی ہے، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ حقیقی لوگ ہیں، درست فیصلے کرنے والے، منزلیں پاک ہیں، مالک ان کے مثالیں ہمارے سامنے ذکر کر رکھے گئے۔ تم ان قدموں کو بے وقوفی نہ کہو، یہ سیانف والے اقدامات ہیں جو ایسے کرتے ہیں، صدیوں بعد منبر و محراب پر ان کے نام گونجتے ہیں۔
یہ صحیح راستہ ہے، ان کے صحیح فیصلے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد قرآن کہتا ہے پوری قوم کٹھے ہوئی جلانے کے لیے، ابراہیم تجھے جلا دیں گے، یا تو جلنا گوارا کرو یا اللہ کو چھوڑنا گوارا کرو۔ خلیل نے کہا جلا دو کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے مالک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عرشوں سے حکم آیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، بندہ ہو کر اتنی وفا کرتا ہے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہم نے آپ کو کہا خبردار خلیل کو کچھ نہیں کہنا۔ آگ سے نکلے ہیں، قرآن کہتا ہے لوگوں نے مشقتیں ڈالی، شہر چھوڑ دو، جا رہے کہتے جا رہے، فقال انی ذاہب الی ربی سیہدی۔ قوم والا تم سمجھو گے ابراہیم مایوس ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، ہم اس سے گھر چھین رکھے ہیں، وطن سے نکال رکھے ہیں، یہ آپ کی بھول ہے، میں اپنے رب کی طرف خوشی سے جا رکھا ہوں، وہ میرے لیے راستے نکالے گا۔ والد کا گھر چھوڑا، لوگوں نے آگ میں جھونکا، قبول ہے، بستی سے نکالے گئے، قبول ہے، اکیلے جاتے ساتھ بیوی ہے، دعائیں کرتے جاتے اللہ بڑھاپے میں بچہ عطا فرما، تنہائی ہے، اکیلا ہوں، کوئی وارث ہو، کوئی گھر کا فرد ہو، کوئی بیٹا ہو، اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہے، ہم بڑھاپے میں سوال کرتے، اللہ پاک نے بیٹا دیا۔ سے بخاری پڑھیں، کتاب و حدیث الانبیاء پڑھیں، باب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا پڑھیں، بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا معصوم صحیح تھا، کبھی سمجھو کہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ تھا، اسے کہو کہ چند ایام کا تھا یا چند مہینوں کا تھا، پھر حکم آیا ابراہیم ان کو یہیں چھوڑو اور چل پڑو فلاں علاقے کی طرف، کوئی پرواہ نہیں، چل پڑے۔ اس حال میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ پانی کی چند بوندیں باقی تھی، کھجور کے چند دانے باقی تھے، نہ اولاد کی فکر نہ بیوی کی فکر، انہوں نے سب سے مقدم رکھا اللہ کی ذات کو، ہم نے سب سے مقدم رکھا ہے اولاد کو، دولت کو، پیسے کو، دنیا داری کو۔ قبر میں یہ کام نہیں آئیں گے، اللہ کام آئے گا۔ اس وقت سے لے کے موت سے لے کے قبر کے چھوٹے سے گھر سے لے کے قیامت کی مشکل ترین گھاٹیوں سے لے کے ہر جگہ پر کام آنے والی ذات جو ہے، ہم اس کو ہم نے سب سے آخر میں رکھا ہے، پہلے یہ کام کرتے۔ اور یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام حکم ربانی آیا، چل پڑے، قرآن کہتے ہیں بڑے عرصے کے بعد لوٹے، سورہ صافات کے اندر، مزید صحیح بخاری کتاب التفسیر، سورہ صافات کی تفسیر، صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء، باب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حدیث کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد لوٹے ابراہیم علیہ السلام، جب واپس آئے حکم ہوا ابراہیم اب اس بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ آتی ہیں باتیں سمجھ میں، ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے، رمضان میں قاری صاحب قرآن پڑھتا ہے، یا لم تعلمون کر کے ختم کر دیتا ہے، یہ خطبے، یہ درس، یہ دروس میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے رسمیں بن چکی ہیں۔ سننا ہے، سنانا ہے، خطبہ دینا ہے، لوگوں کو سننا ہے، اکٹھے ہونا ہے، اٹھ کے ایسے چلے جانا ہے۔ کبھی ہم نے ان حقائق پر غور کیا ہے؟ یہ دین محض سننے سنانے کے لیے تو نہیں ہے، ایک مقصد کے لیے ہے۔ اللہ نے ان واقعات کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، تم سبق حاصل کرو۔ کسے زندگی کہتے ہیں؟ کون سے سیانے لوگ ہوتے ہیں؟ کن کے درست فیصلے ہوتے ہیں؟ کون مقصد کو پانے والے ہیں؟ یہ لوگ ہیں جن کے پیچھے چلنے کا آپ کو حکم ہے۔ حکم ہوا کہ اب بچے کو ذبح کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ زندگی اور وفات اسے کہتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب ہم نے بچا لیا پھر ہم نے حکم کیا چلو بچا دیا لیکن رہنے کی اجازت نہیں، پھر یہاں سے چل پڑا، پھر چلے گئے۔ یہ زندگیاں ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، راتوں رات حکم ہوتا ہے شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، بلکہ اس سے پہلے خطرناک حکم کیا ہوتا ہے، موسیٰ اٹھو جا کے فرعون کو کہو کہ اللہ تو نہیں، اللہ وہ ہے جو رب السماوات والارض۔ کتنا بڑا رزق ہے، خدائی کا دعوے دار جس کی ڈیوٹی قرآن نے ذکر کی کیا ہے، یقتلون ابناکم، قوم کے بچوں کو ذبح کرتا ہے، جس کا کام ہی یہ ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا جلاد۔ لیکن حکم ہوا موسیٰ جا کے اس کو کلمہ حق کہو۔ لمحے بھر کے لیے بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا، پہنچ گئے۔ تبلیغ کی وقت آیا، قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ کا وقت آیا موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، شہر چھوڑ کے راتوں رات نکل جاؤ، کوئی بات نہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یقین جانے سارے نبیوں کی زندگیاں دیکھیں، جب ہم اپنے محبوب محمد کریم علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں، سال ہا سال گزرے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ اور قرآن ہمیں میراث میں ملا گئے۔ ہم میں سے کوئی ہوگا جو یہ کہے کہ یہ فیصلہ پیغمبر کا غلط ہے؟
کہے گا کوئی؟ ہوگی کسی کی ہمت کے کہے کہ نہیں ان کا فیصلہ غلط ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ ذات ہے جن کی نیند بھی شریعت ہے۔ صحیح بخاری پڑھو، کتاب الاعتصام پڑھو، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، خواب بھی شریعت ہے۔ خواب میں دیکھتے جبریل آیا تھا، میکائیل آیا تھا، یہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ ذات کے رحمتوں والی، برکتوں والی، جب ہم کہتے بھی ہیں ہم سے زیادہ علم والی ہے، ہم سے زیادہ فہم و فکر والی ہے، پھر آپ سے پوچھتا ہوں اگر زیادہ علم والی ہے، ان کی بات صحیح ہے، تو ان کی تقسیم کیا تھی؟ خالق کو زیادہ ترجیح دیتے تھے خلق کو؟ دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے تھے آخرت کو؟ آپ کا تو ایسا حال تھا جب دنیا سے چلے گئے۔ ہم عائشہ فرمایا کرتی تھی، امام ترمذی اپنی شمائل کے اندر نبی کریم اسلام کی معیشت کے واضح حدیث لاتا ہے، ایک ایسا دن آیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بڑی بہترین پکائی ہوئی روٹی رکھی گئی۔ سیدہ کی نظر روٹی پر پڑی، سیدہ فرمانے لگی، فرمایا یہ تو وہ روٹی ہے کہ محمد کریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کھائی تو نہیں بلکہ دیکھی بھی نہیں۔ یقین جانے سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، محمد کریم علیہ السلام کے جسم پر پھٹے پرانے پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، محمد کریم علیہ السلام کے پاؤں میں پھٹی پرانی چپلیں ہوا کرتی تھیں۔ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس گھرانے میں کئی دن گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس گھر کے بچے حسنین کریمین بھوک کے مارے رویا کرتے تھے۔ اس کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، ایک دن ایسا بھی آیا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین ومتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ ایک دن جبریل قرآن لے کر آیا، ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جمع کر کے کہہ دو میری بیویوں اگر دنیا چاہیے تھوڑی سی دنیا دے دیتا ہوں، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ اگر اللہ کو چاہتی ہو، مجھ کو چاہتی ہو تو دنیا سے محبت چھوڑ دو۔ جبریل کے قرآن لانے کی دیر تھی۔ انسانیت کے سب سے بڑے امام، انسانیت کے سب سے بڑے علم و حکم والے، فہم و فکر والے، جن کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، جن کے بارے میں شاعر نے کتنے بڑے بہترین کلمات کہے۔ کہنے والے نے کہا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن السنا کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر ہے محمد کریم علیہ السلام تیری عظمت کو جاننے کے بعد اس فیصلے پہ پوچھے ہیں، اس نتیجے پر پوچھے ہیں، خلق میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں، علم میں تو بڑا، عقل میں تو بڑا، سیرت و صورت میں تو بڑا۔ دنیا نے دیکھا کہ اس عظیم ذات نے اپنی بیویوں کو اکٹھے کیا ہے، سامنے نظر کی عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، حفصہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، مومنوں کی مائیں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیویوں سنو، اگر دنیا چاہیے تو محمد کو چھوڑ کے چلی جاؤ، تھوڑی سی دنیا دے دوں گا، دنیا مجھ سے لے کے چلی جاؤ۔ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو دنیا نہیں ملے گی، دنیا کو بنانے والا رب ملے گا، آخرت ملے گی۔ یقین جانے سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، محمد کریم علیہ السلام کی صبحیں بھی ہمارے سامنے ہیں، شامیں بھی ہمارے سامنے ہیں، دن بھی ہمارے سامنے ہیں، رات بھی ہمارے سامنے ہیں، 24 گھنٹوں کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ محمد کریم علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا، ایک منٹ ایسا نہیں ملتا، ایک سیکنڈ ایسا نہیں ملتا۔ محمد کریم علیہ السلام نے دنیا کو ترجیح دی ہو، آخرت کو بھلا دیا ہو۔ محمد کریم علیہ السلام نے دنیا کو ترجیح دی ہو، رب کو بھلا دیا ہو۔ یقین جانے نہیں، ہر جگہ پر محمد کریم علیہ السلام رب سے نبھاتے نظر آتے ہیں، ہر جگہ پر محمد کریم علیہ السلام آخرت کو سنوارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ رب نے اعلان کروایا، کون سا اعلان ہے؟ پوری سیرت اس کے اندر آ گئی۔ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اعلان کر کے بتا دیں ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی، بلکہ اگلے جملوں میں تو سارا کچھ آ گیا، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ دیکھ شان دیکھتے ہیں، مان دیکھتے ہیں، رتبہ دیکھتے ہیں، درجہ دیکھتے ہیں، انسانیت میں کوئی ایسا نہیں آیا۔ دوسری طرف نظر کرتے ہیں، میراث میں کچھ نہیں چھوڑا، مال کچھ نہیں چھوڑا، سونو چاہو جلال کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ حال یہ ہوا کرتا تھا محمد کریم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ کے اصحاب کٹھے بیٹھے ہیں، احباب کٹھے بیٹھے ہیں، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زر نظر نہیں آتی۔ بتانے والوں نے بتایا کوئی وقت آیا تھا محمد کریم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے دن بھی آئے، ایسے غربت کے دن دیکھنے پڑے، ایسے مسکینی کے دن دیکھنے پڑے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے۔ نبیوں کے سردار اپنی زرے لے کے ایک یہودی کے پاس گئے تھے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہودی کو کہا تھا کئی دن گزر گئے ہیں، مجھ محمد کریم علیہ السلام کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہودی ذرا احسان کیجئے، تھوڑے سے جو دے دیجئے، چکانے کے لیے رقم نہیں، میری زرے رکھ لیجئے، جب وقت آئے گا میں چکا لوں گا، تھوڑے سے جو دے دیں تاکہ ہم اپنے گھر والے گزارا کر لیں۔ صاحب آپس میں کہتے ہیں اس دن سے لے کے وہ زرے محمد کریم علیہ السلام کی یہودی کے پاس رہ گئی، اب وقت آیا ہے کہ اس زرے کو چھڑایا جائے۔ یہ دین کے بچپنے سے سنتے ہیں، لیکن اتنا ہمیں شیطان نے اس دنیا کے نشے میں، اللہ کی دشمنی میں، شیطان نے اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ ان سارے حقائق اٹھنے کے بعد بھی ہم دنیا کے طالب ہیں، ہم دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بات ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں، کسی اور سے نہیں، اپنے وجود میں بیٹھے ہوئے قاضی سے پوچھ لیں۔ ان سارے حقائق کو جاننے کے باوجود بھی ہم اگر اللہ کی ان آیتوں کو چھوڑ دیں، نبی کریم السلام کی حدیث کو چھوڑ دیں، انبیاء کا راستہ چھوڑ دیں، محمد کریم علیہ السلام کی سیرت چھوڑ دیں، آپ کے اصحاب و احباب کا طریقہ چھوڑ دیں، ان سارے حقائق کے باوجود بھی ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو، علم اور عمل دنیا کا طلب کرتے رہیں، تو یاد رکھیں کوئی پہلے نہیں رہا تو ہم میں سے کون رہے گا؟ موت آنی ہے، کل یا پرسوں کہ موت کے فرشتے کی دستک ہماری دہلیز پر بھی آنی ہے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لیں، اپنے آپ کو ہی سمجھا دیں، موت تو آنی ہے، لے کے جانا تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو بغیر سلے ہوئے 3 ٹکڑے پہنائے جائیں گے، تو ہمیں وہاں عمل چاہیے۔ ہمیں یہ سارے حقائق بتلاتے ہیں، نہ تو رہا نہ تجھ سے پہلے والے رہے، نہ کوئی رہ ہی سکتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ وہ بیوی بچوں والوں، وہ دنیا، دکانداری، تجارت، لین دین، ان چیزوں کو بہترین جان کے تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ سنو، کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا، آپ ایک سفر پورا کر رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے رب نے کیوں پیدا کیا؟ فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ کو رب نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد میں پورا اترنا چاہتے ہیں تو آئیے، اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کی شریعت کو سیکھیں، اللہ رسول کی باتوں کو اہمیت دیں، ان کو سننے کا شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں۔ آپ کو آج قدر نہیں ہے، یہ حقیقت میں آپ کو جنت کا سامان مل رہا ہے۔ بازاروں سے سونا چاندی ملے گا، لیکن جنت کا سامان ان مساجد سے ملے گا، اس قرآن و سنت سے ملے گا۔ ان مجالس کو اہمیت دو، اللہ کے دین کو سیکھو، پھر سیکھنے کے بعد اگلا قدم ہے وفا کے لیے آگے بڑھو، نیک صالح انبیاء کے انداز کو اختیار کرو۔ قرآن گواہ ہے، آپ کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ کر لو یقین قرآن پر، مطمئن کر لو اپنے دل کو، اپنے ذہن کو تسلی دو، قربانی کے میدان میں آگے بڑھو، قرآن و سنت کے ساتھ وفا کرو، آپ کبھی ناکام نہیں ہوگے، کیونکہ ماضی میں کوئی ناکام ہوا ہی نہیں۔ یہ راستہ کامیاب کامران لوگوں کا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں میرا اور آپ کا رب ہمیں ان حقائق کو جان کر کچھ محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔